وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا گندم مال وغیرہ چیک کیا گیا، سامان چیک کیا گیا، تو ان کے چھوٹے بھائی کی گندم سے پیالہ برآمد ہوا۔ جیسے ہی پیالہ برآمد ہوا تو باقی سب بھائی کہنے لگے قالوا ان یسرق، اس نے چوری کی، فقد سرق اخ له من قبل، اس کے ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا۔ فأسرها يوسف في نفسه، یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا۔ موقع تو تھا کہ بات کرتے، مگر صبر کیا، برداشت کیا، اس کو کہتے ہیں تحمل مزاجی۔ قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، اور اپنے جی میں یوں کہا کہ تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، اور جو تم کہہ رہے ہو اس کا اللہ ہی کو خوب علم ہے۔ اب چونکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ اگر کوئی چور ہوگا تو اس کے بدلے اس کو رکھ لیا جائے گا، تو یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس پکڑ لیا۔ اس پر باقی بھائی پریشان ہو گئے، جو کہ پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنے والد کو وہ مایوس کر چکے تھے، اور اب دوسرے بھائی کے ساتھ پھر ویسا معاملہ پیش آیا، تو اس وقت پھر انہوں نے منت سماجت شروع کی۔ قالو، کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، کہ اس کے باپ بوڑھے ہیں، مقصد یہ کہ وہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہاں رہ گیا تو ان کو بڑھاپے میں بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ فخذ احدنا مکانا، اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو یہاں رکھ لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عندہ، ہم کیوں اس کو اپنے پاس رکھیں کہ جس کے مال میں ہم نے اپنا سامان ہی نہیں پایا۔ انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، تو ایک کا بوجھ دوسرے کے سر پہ تو نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب انکار پر وہ بہت سٹ پٹائے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب ان کو یوسف سے کوئی امید نہ رہی، مایوس ہو گئے دل میں، تو علیحدہ ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، جو ان میں سے بڑا تھا، بڑے کے اندر پھر بھی احساس زیادہ ہوتا ہے، ذمہ دار بھی وہ تھا، وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اس سے پہلے اللہ کی قسم دلا کر وعدہ لیا ہے۔
اس دفعہ جو بھیجا تھا تو قسم بھی لی تھی. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے حق میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، میں اس زمین سے نہیں ٹلتا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالی اس بارے میں کوئی حکم نازل کریں، کوئی مشکل کو سلجھا دیں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی معاملات کو سلجھانے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا یا ابانا، اور جا کر کہو کہ اے ابا جان، ان ابنک سرق، کہ آپ کا بیٹا چور نکلا، اس نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں. وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی باتوں کے تو ہم محافظ نہیں ہیں. واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ بستی والوں سے بھی پوچھ لیجئے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور وہ جو قافلے والے، چونکہ اور بھی مختلف جگہوں سے قافلے والے گندم لینے کے لیے آتے تھے تو قافلے والوں سے پوچھ لیجئے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، سو میں وہی کروں گا جو بہتر صبر ہوگا، شکایت کا نام ہی نہیں ہوگا. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے امید ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا. گویا یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ نہ یوسف کی وفات ہوئی، نہ ان کے بھائی بنیامین کی ہوئی، اور تیسرا تو اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا جو رہ گیا تھا. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علیم ہیں اور حکیم ہیں. وتولی عنہم، پھر وہ ان سے دوسری طرف رخ کر کے کہنے لگے. قال یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف. وابیضت عیناہ من الحزن، کہ میری آنکھیں غم کی وجہ سے رو رو کر سفید ہو گئیں. فہو کظیم، اور وہ دل میں بہت گھٹن محسوس کرتے تھے اس کی. قالو، بیٹے کہنے لگے. تاللہ تفتأ تذکر یوسف، کہ تم، اللہ کی قسم، آپ تو بس یوسف کو یاد کرنے میں ہی لگے رہیں گے. حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ گھل گھل کے جان دے دیں یا فوت ہی ہو جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کو صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا بنی یذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ. فتحسسوا، اور جا کے اور زیادہ معلومات کرو. من یوسف و اخی، بھائی کی تلاش کرو، اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں. یہاں تک جو ترجمہ ہم نے کیا، اب اس کی ذرا تفصیل بھی سن لیجئے. قالوا ان یسرق، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگا کر اپنے دامن کو صاف بچا لیا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ اگر چوری کیا تو اس کے بھائی نے بھی پہلے یہ کام کیا تھا. اب انہوں نے چوری کا الزام کیوں لگایا؟
تو مفسرین نے 3 واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے اور ان کے نانا ایک بت کی پوجا کرتے تھے، تو ان کو ایک دن موقع ملا تو وہ بت کو اٹھا کے کہیں لے گئے اور انہوں نے جا کے توڑ دیا، تو یہ چوری کا الزام گویا ان کے اوپر لگا۔ اور دوسرا، ان کی عادت تھی کہ جب کوئی بندہ دروازے پہ مانگنے آتا تھا، سائل آتا تھا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ خالی ہاتھ جائے، چنانچہ دسترخوان پہ کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ہوتی تو وہ اٹھا کے دے دیتے تھے۔ تو بھائیوں نے اس بغیر اجازت کے روٹی دینے کو بھی چوری ہی بنا لیا۔ اور تیسرا واقعہ یہ کہ جب آپ کی والدہ فوت ہو گئی تو آپ اپنی پھوپھی کے پاس پرورش پانے لگے۔ اب پھوپھی بھی دل دے بیٹھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ مجھ سے دور نہ ہو، چنانچہ جب یعقوب علیہ السلام نے لینا چاہا تو انہوں نے اپنا ایک پٹکا اس کے کپڑوں میں کہیں اڑس دیا پیچھے کی طرف، اور بعد میں کہا کہ میرا کپڑا چوری ہو گیا۔ دیکھا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکل آیا، اور اس زمانے کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا اس کو وہ بندہ لے سکتا تھا۔ چنانچہ پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک اپنے پاس رکھا جب تک وہ زندہ رہی۔ تو یہ 3 واقعات کی وجہ سے بھائی ان پر چوری کا الزام لگاتے تھے، حالانکہ یہ چوری تو نہیں تھی۔ چور تو یہ تھے کہ جنہوں نے زندہ بھائی کو غلام بنا کے بیچ ڈالا، یہ تو بلکہ چوری سے بڑھ کر ڈاکہ تھا جو انہوں نے مارا، مگر بھائی پر الزام لگایا۔ اب یہ جو وقت ہوتا ہے نا کہ انسان نے گناہ بھی نہ کیا ہو اور الزام بھی لگائیں، یہ بہت دکھ والا بات ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اس بات کو سن کے کتنا غم ہوا ہوگا، مگر ان کا ظرف بڑا تھا، ان کا دل بہت بڑا تھا۔ یہ تحمل مزاجی جتنی بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لازمی جزو ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بندہ بڑا نہیں بن پاتا۔ یہ بردباری، یہ حوصلہ مندی، یہ چیز انتہائی اہم۔ تو وہ جانتے بھی تھے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف نے اس کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، بات ظاہر نہیں کی۔ ہم بھی دیکھیں تو ہمیں اپنے گھروں میں بھی کئی مرتبہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، ایک بات موقع پہ کر دینی ہوتی ہے مگر انسان فائدے کی خاطر حکمت کی بنا پر اس کو برداشت کر لیتا ہے اپنے اوپر۔ اس کو کہتے ہیں قہر درویش بر جان درویش۔ اب یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ بھئی چوری تو کی ایک نے، اور تم دوسرے کا بھی تذکرہ کر رہے ہو کہ اس نے بھی چوری کی، تو لگتا تو یہ ہے کہ چوری کہیں تمہارا خاندانی پیشہ ہی نہ ہو۔ بھئی ایک نے تو میرے سامنے چوری کی اور دوسرے کی بات آپ لوگوں نے بتا دی، تو کہیں سارے بھائیوں کا پیشہ ہی تو نہیں ہے کہیں، اس لیے میں اب تو نہیں چھوڑوں گا اس بھائی کو۔ وہ کہنے لگے نہیں جی، اس کی جگہ آپ ہمیں رکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ظلم کیوں کریں، چوری جس نے کی سزا اس کو ملنی چاہیے، دنیا میں بھی یہی اور آخرت میں بھی یہی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی فرمائیں گے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، ہر بندے کا بوجھ اس کے اپنے سر کے اوپر ہوگا۔ اب اس پر بڑے بھائی نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ باقی سب تم چلے جاؤ اور والد صاحب کو جا کر بتاؤ۔ جب یہ بات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے چھوٹے کو تو اپنے پاس رکھ لیا اور باقی رخصت ہو گئے۔ بڑے بھائی کی یہ بات نشاندہی کر رہی ہے کہ ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا کچھ نہ کچھ اس کی ندامت ضرور تھی،
اس وقت تو کر گئے، لیکن اب ندامت کی وجہ سے یہ اس بات کو ریپیٹ نہیں ہونا دینا چاہتے تھے کہ ہم والد کے سامنے پھر شرمندہ ہوں، اس لیے تو بڑا وہاں جم کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں ہلوں گا یہاں سے۔ تو بڑے کا یہ کہنا کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اس بات کی دلیل کہ اب یہ اپنی اس پہلے والے عمل پر اندر ہی اندر ندامت محسوس کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے آ کے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو والد گرامی نے کیا کہا؟ فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں۔ صبر جمیل کہتے ہیں کہ ایسا برداشت کرنا صدمے کو کہ جس میں شکوہ نہ ہو، زبان سے کچھ نہ بولے بندہ، ہاں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے تو وہ صبر کے منافی نہیں۔ ان البکا لا ینافی صبر، صبر کے منافی نہیں ہے یہ، چونکہ وہ تو انسان کے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ مگر صبر کرنے پر انسان کو اجر بہت ملتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، جو مقدر میں ہے وہ تو پیش آنا ہی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا من ملأ قلبہ من الرضا بالقدر ملأ اللہ صدرہ غنن، جو اللہ کی رضا پر راضی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو غنا سے بھر دیتے ہیں، وَأَمْنًا وَقِنَاعَةً، قناعت سے بھر دیتے ہیں، وَفَرَغَ قَلْبَهُ لِمُحَبَّتِهِ وَإِنَابَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی محبت اور انابت کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، وَالتَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، اور توکل کے لیے فارغ کر دیتے ہیں، وَمَنْ فَاتَهُ حَظَّهُ مِنَ الرَّضَا، اور جو رضا میں سے حصہ کھو بیٹھتا ہے، یعنی اللہ کے ان معاملات پر جو اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں، جو ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اور بے چینی کا اظہار کرتا ہے، امتلأ قلبہ بضد ذلک، تو اللہ تعالیٰ اس کے الٹ کیفیات اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، واشتغل عما فیہ سعادتہ وفلاحہ، اور اس کو مشغول کر دیتے ہیں ایسے کاموں میں جس سے اس کی سعادت اور اس کی فلاح نہیں ہوا کرتی۔ تو اچھا انسان وہ ہے کہ حالات جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آئیں تو انسان اس کے اوپر صبر کر لے، صبر سے اجر ملتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے صبر کی ایک بہترین مثال قائم کر دی، مگر ساتھ ہی یہ بتلا دیا کہ دیکھو میں مایوس نہیں ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام میرے بیٹوں کو واپس لوٹائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے ہٹے تو دل میں دکھ تو تھا نا، قال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے ہائے افسوس یوسف پر۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی نعمتیں دی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلی امتوں کو یہ آیت، یہ نعمت نہیں ملی، چنانچہ 40 سال ہو چکے تھے تقریباً اس واقعے کو، 40 سال کا غم برداشت کیا یعقوب علیہ السلام نے، اور 40 سال کے بعد زبان سے اتنا صرف کہنا یا اسفا علی یوسف، یہ ان کے صبر کی کیا بہترین مثال ہے۔ لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے ایک اور نعمت دی، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ اس امت کو کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، یا کسی بندے کی وفات ہو جائے تو بندہ یہی پڑھے۔ روایت میں ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے نبی علیہ السلام کے پاس، چراغ جل رہا ہے، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو ام المومنین نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ حمیرہ جب کوئی فوت ہو جائے اس وقت بھی اس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اور اگر چراغ بھی گل ہو جائے مومن کا اور یہ پڑھ لے اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اگر ایک تیل کا چراغ بجھ جانے پر اتنا ثواب، تو کسی عزیز کی زندگی کا چراغ بجھ جائے تو کتنا اس پر ثواب ہوگا۔ تو یا اسفا علی یوسف، سبحان اللہ۔ باقی دل کے اندر غم کا ہونا یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دفن فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو پوچھنے والوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں رو رہی ہیں، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم ہم تیرے جدائی کے اندر بڑے مغموم ہیں۔ یہ ایک فطری سی چیز ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نواسے، یعنی کسی دوسری صاحبزادی کے بیٹے وہ بیمار ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس وقت پہنچے کہ جب نزع کی حالت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو نزع کی حالت میں دیکھا تو مبارک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اللہ رب العزت کو دو گھونٹ سب سے زیادہ محبوب، ایک غصے کا گھونٹ پی جانا اور ایک صبر کا گھونٹ پی جانا۔ جس بندے کو یہ دو نعمتیں مل جائیں وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا نعمت عطا فرما دی۔ پھر یعقوب علیہ السلام اس بات پر اتنے غم زدہ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی جیسے موتیا آ جاتا ہے، موتیا سفید آ جاتا ہے تو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، تو رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر گویا موتیا آ گیا تھا، بینائی چلی گئی تھی، اتنا روئے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹے کی جدائی صدمہ تو ہے، لیکن اتنا صدمہ کہ 40 سال والد روتے رہے، اور والد بھی اتنی شان والے کہ اللہ کے نبی، اور رونے کی بھی انتہا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، تو کوئی عجیب سی چیز نظر آتی ہے۔ اس کی تحقیق کی ہے علماء نے، ان میں سب سے بہترین تحقیق امام ربانی حضرت مجد الفانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر عام بیٹوں میں سے کوئی بیٹا ہوتا تو اس حد تک ان کے والد نہ روتے، بیٹے فوت بھی ہو جاتے ہیں، بیٹے گم بھی ہو جاتے ہیں، انسان غمزدہ رہتا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال، پھر بھول جاتا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام تو 40 سال نان سٹاپ روتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن دیا تھا جو جنت کی قسم کا تھا، جنتی حسن کا کچھ حصہ دے دیا تھا۔ اسی لیے دلیل اس کی یہ کہ دیکھنے والی عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، تو ملک کریم کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ عام حسن نہیں تھا، وہ انوکھی چیز تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ جنتی حسن کا حصہ ان کو ملا تھا، اور یعقوب علیہ السلام اس کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے کہ میرا یہ بیٹا ایک نعمت کو بھی حاصل کرے گا، اللہ اس کو بھی اپنے آبا کی طرح نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اب اس بیٹے کا اپنے سے دور ہو جانا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک نعمت اللہ نے دی تھی جو مجھ سے دور ہو گئی، تو اللہ کی اس نعمت کے دور ہونے پر وہ اتنے غمزدہ ہوتے تھے، اس لیے وہ اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ جہاں محبت ہو حزن تو وہاں ہوتا ہی ہے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ غار ثور میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اپنے پروردگار کے سامنے کھولتا ہوں۔ واقعی صبر کرنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کا غم اپنے پروردگار کے سامنے ہی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے تھے تو رو پڑتے تھے۔ چنانچہ قد ثبت ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرأ فی صلاۃ الفجر سورہ یوسف فلما جاء الى قوله جل وعلا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ صار له نشیج یسمع من خلف الصفوف، تو ان کے رونے سے جو رونے کی آواز تھی وہ اتنی بلند ہوئی کہ نماز کی آخری صف کے لوگوں نے بھی ان کے رونے کی آواز سنی۔ اتنا روئے کہ آخری صف کے لوگوں نے بھی رونے کی آواز سنی۔ تو انہوں نے بھی اپنے حال کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اور یہی آیت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی پیش آئی۔ کب؟ جب منافقین نے آپ پر بہتان لگایا اور جگہ جگہ اس کا چرچا کر دیا، اور آپ اپنے والد کے گھر تشریف لے آئیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی صدیق کلانوں کے گھر آئے۔ روایت میں ہے خرج صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتا منزل ابی بکر، بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے۔ فدخل علیہا فقال، آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا یا عائشہ ان کنت فعلت هذا الامر فقولی حتی استغفر اللہ لکی، اگر تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ فقالت، انہوں نے آگے سے جواب دیا واللہ لا استغفر اللہ منہ ابدا، اللہ کی قسم میں اس گناہ سے کبھی استغفار نہیں کروں گی۔ وَإِن كُنْتُ قَدْ فَعَلْتُهُ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لِي، اگر میں نے یہ گناہ کیا اللہ مجھے کبھی معاف نہ فرمائے، اس لیے کہ کیا جو نہیں تھا۔ وَمَا أَجِدُ الْمِثْلِ وَمِثْلَكُمْ إِلَّا مِثْلَ أَبِي يُوسُف، اور میں اپنی اور آپ کی مثال یہی پہچانتی ہوں کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے یہ کہا تھا، اور فرماتی ہیں کہ میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اس وقت، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے حال کو بیان کرتا ہے نا تو وہ بے صبرہ نہیں کہلاتا۔ اس کی کیا وجہ؟ بے صبرہ تب کہلائے گا جب مخلوق کے سامنے بیان کرے گا۔ اللہ تو پسند کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے انسان اپنے حالات کو بیان کرے، روئے دھوئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ بندے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو کبھی اس کا رونا بھی پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جس نے اللہ کے سامنے اپنے شکوے کو کیا تو وہ بے صبرہ نہیں کہلائے گا۔ اسی لیے دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے شکوہ بھی کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اللہ رب العزت ان کو فصبر جمیل، صبر جمیل کا بھی جو ہے وہ خطاب دے رہے ہیں۔ اور یہی حال ایوب علیہ السلام کا ہوا کہ ایوب علیہ السلام انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بیماری کا بیان کیا اور اللہ سے دعا مانگی، اور اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے سامنے اپنے حالات کو پیش کرنا یہ صبر کے منافی نہیں ہے،
صبر کے منافی تب ہوتا ہے جب خالق کی بجائے مخلوق کے سامنے انسان بیان کرے. چنانچہ بعض عارفین نے کہا، جن میں خواجہ عبید اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ، لما سئل الفقیر الصابر افضل ام الغنی الشاکر، کہ فقیر صبر کرنے والا یہ افضل ہے یا غنی شکر ادا کرنے والا؟ فقال بل فقیر الشاکی، جو فقیر بھی ہو اور اللہ ہی سے وہ اس کا شکوہ کرے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے بنسبت اس غنی سے جو شکر ادا کرنے والا ہو. اس لیے کہ یہ جو فقیر ہوتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے شکوے کرتا ہے، اس کے دل سے فریاد نکل رہی ہوتی ہے. غم میں بندے کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو چونکہ زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ فقیر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والا اور اللہ کے سامنے اپنا شکوہ کرنے والا وہ اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہوا کرتا ہے. شکوے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شکوہ اللہ، کہ انسان اللہ کے سامنے شکوہ کرے، یہ محمود ہے. اور ایک ہے شکوہ من اللہ، اللہ اکبر، یہ مذموم، یہ کفر ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے اللہ کے شکوے کرے. اور آج کل یہ شکوے کئی مرتبہ سننے میں آتے ہیں. ہماری طبیعتیں اتنی بے صبری ہو گئی ہیں، ہم اتنے ناز نخرے کے پلے ہوئے بن گئے ہیں کہ ذرا ذرا سی باتوں پہ اپنے رب سے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ کسی عورت نے فون کیا، دعاؤں کے لیے کہا، کہنے لگے جی آپ میرے لیے دعا کر دیں. میں نے تو دعا کرنی چھوڑ دی. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے بڑی دعا کی ہے بس وہ نہیں سنتا. میں نے کہا سنو، خاوند میں اور خدا میں فرق ہے. تم عورتیں جو ہو نا ناز نخرے کی ماری ہوئی، ہر ایک کو خاوند کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ بس میں ناراض ہو جاؤں گی تو وہ مجھے منانے آئے گا. میں نے کہا یہ خدا، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، کیسی بات کر رہی ہو کہ میں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی؟ ایمان کی خیر مناؤ. جب ذرا اس کو سمجھایا تو پھر اس کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں. میں نے کہا 2-4 دفعہ دعا مانگ لی، 1 مہینہ دعا مانگ لی، تو کیا نخرے میں کہ جی اب دعا ہی نہیں مانگنی ہم نے؟ خاوند کے ساتھ یہ نخرے چلتے ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں چلتے. تو شکوے اللہ رب العزت کے بندوں کے سامنے کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بوڑھی عورت سے ملا، وہ دیہات کی تھی اور اس کے پاس بالکل علم نہیں تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگی زیادہ کہوں گی تو وہ ناراض ہو جائے گا. یعنی اس دیہاتی عورت کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے اپنے حالات کسی مخلوق کو بتائے تو یہ اللہ کا شکوہ بنے گا تو کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اب بتاؤ ایک دیہاتی عورت کا ایمان اتنا پکا. یہ آیت بہت مؤثر ہے چند صورتحال میں. توجہ کیجئے. بعض اوقات ماں باپ کا بیٹا بد کردار ہو جاتا ہے، گھر سے چلا جاتا ہے، شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، تو ماں باپ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور وہ بڑے غمزدہ ہوتے ہیں. ایسی صورتحال میں ماں اگر اس آیت کو پڑھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو جیسے اس آیت کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا تھا، اللہ اس ماں کو اس کے اپنے یوسف سے بھی ملا دیا. اور ایک صورتحال اور کہ کئی مرتبہ خاوند ناراض ہو جاتے ہیں، بیویاں پوچھتی ہیں کہ حضرت
لوگوں نے غلط فہمی ڈال دی اور ساس نے کان بھر دیے اور نند نے شکایت لگا دی اور خاوند نے مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی، تو کوئی بھی صورتحال جس میں خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، بات نہیں کرتا، ملاقات نہیں کرتا، ریسپونڈ نہیں کرتا، اور وہ پریشان ہے کہ میں اس کو کیسے مناؤں، اس کے لیے یہ آیت بالکل ریمیڈی کی مانند ہے۔ وہ عورت 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ آیت چند دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اور یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ مجھ سے بھی تو میرا یوسف جدا ہے نا، تو اے اللہ مجھے بھی میرے یوسف سے ملا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت رحمت فرماتے ہیں، ہم نے زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو یہ عمل بتایا یا ہزاروں کو، اور اللہ نے سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا۔ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ میاں بیوی کے درمیان صلح ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو جاؤ اور جا کر تلاش کرو۔ ایک ہوتا ہے تجسس اور ایک ہوتا ہے تحسس، دونوں میں فرق ہے۔ تجسس ہوتا ہے برائیوں کی تلاش، اس کو منع کیا، ولا تجسسوا، شریعت نے اس کو منع کر دیا، لوگوں کی برائیوں کو مت ڈھونڈو، تلاش کرو، سونگتے پھرو۔ ایک ہوتا ہے تحسس، یہ ہوتا ہے معلومات کرنا کسی معاملے میں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور ساتھ ایک عجیب بات بتائی، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی محروم ہوتے ہیں جو کافر ہوا کرتے ہیں۔ تو مومن کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دل کے اندر امید رہنی چاہیے۔ کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، وہ اسی آیت کی وجہ سے کہتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی در سے امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں اور بندے کی مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ والد کی یہ بات سن کے پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ پھر آئے۔ اب تیسری مرتبہ جب آئے، فلما دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے، قالوا، کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم کچھ رقم لائے ہیں جو پوری بھی نہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں پورا وزن گندم کا دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سنی تو آپ کو اس وقت ان پر بہت رحم آیا، ترس آیا، یہ بھی تو نبی زادے ہیں، یہ بھی تو میرے باپ کے بیٹے ہی ہیں، دیکھو آج اللہ نے ان کو کس مقام پہ کھڑا کیا کہ مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا اور پیسے بھی پورے ہمارے پاس نہیں ہیں، فاوف لنا الکیل، ہمیں وزن بھی پورا دے دے، وتصدق علینا، ہمارے اوپر صدقہ کر دے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تب یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی، قال
हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अखी इज़ अंतुम जाहिलून, तुम जानते हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई से क्या किया था जब तुम ला इल्म थे। वो तो सुन के हैरान रह गए, वो तो समझते थे ये अजीज मिस्र है, बादशाह है। तो उनकी जुबान से यूसुफ का नाम सुन के वो तड़प गए, कहने लगे आ इन्नका लअंत यूसुफ, क्या आप यूसुफ हैं? काला अना यूसुफ। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बात खोली कि हाँ मैं यूसुफ हूं। वहाजा अखी, और ये मेरा भाई बनियामीन है। यहां नुक्ता समझे कि दिल में गम तो था ना भाइयों के बर्ताव का, तो ये नहीं कहा कि तुम अंतुम इखवान, कि तुम भाई हो, नहीं, वहाजा अखी, ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर, बेशक जो बंदा तक़वा इख्तियार करता है, सब्र इख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह ऐसे नेकोकारों के अजर को जाया नहीं किया करते। तो एक नुक्ते की बात बताई कि जो बंदा भी अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है और सब्र करता है हालात के ऊपर, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी लेट डाउन नहीं होने देते। अल्लाह ताला हमेशा उस बंदे को इज्जतों से नवाजते हैं। आज देखो तुमने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया तो तुम्हें अल्लाह ने फर्श पे खड़ा किया, और मुझे अल्लाह ने नेकी पर जमे रहने की तौफीक दी तो मुझे अल्लाह ने आज तख्त के ऊपर, अर्श के ऊपर बिठा दिया। तो हर दौर और हर जमाने में यही दस्तूर है कि जो बंदा गुनाह के रास्ते पर चल पड़ता है तो अंजाम ये होता है कि अल्लाह उसको फर्श पे ले आते हैं, और जो बंदा नेकी के रास्ते पर जमा रहता है अल्लाह उसको तख्त व ताज अता फरमाते हैं, दुनिया की इज्जतें भी देते हैं, आखिरत की भी इज्जतें देते हैं। तो एक फिक्रा जिसको कह सकते हैं कि पूरी सूरत का लुब्बे लुबाब और निचोड़ है, जो समझाना मकसद था कि देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों ने क्या किया और अंजाम क्या, और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया और उसका अंजाम क्या। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात खोल दी, कालू, कहने लगे, तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, अल्लाह की कसम अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर फजीलत अता फरमाई, व इन कुन्ना लखातिईन, और बेशक हम खतावार थे। फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि मैं आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। देखो ये राफत और रहमत, ये मोमिन की शान होती है। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी को देखें, अपने जानी दुश्मनों को आपने माफ कर दिया, अपने चचा के दुश्मनों को माफ कर दिया, हत्ता के अपनी बेटियों को जिन्होंने तकलीफ पहुंचाई उन लोगों को भी माफ कर दिया। अल्लाह, हैरान कुन बात कि एक बंदा तलवार पकड़ के खड़ा है, मैं यासिमों का मिन्नी या मोहम्मद, ए मुस्लिम आपको मेरे हाथ से कौन बचाता है? आपने फरमाया अल्लाह। जब आपने अल्लाह कहा तो उसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो कांपने लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तलवार उठा के फरमाया, तुम्हें कौन मुझसे बचाएगा? अब लगा मिन्नतें करने कि आप तो बड़े करीम हैं, बड़े अच्छे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानी दुश्मन को भी माफ फरमा दिया। हैरान होते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना जल्दी माफ फरमा दिया करते थे। इसलिए रवायत में आता है कि जो बंदा दुनिया में अपने भाई की गलती को जल्दी माफ कर देगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी गलतियों को जल्दी माफ फरमा देंगे। तो मोमिन की ये शान है कि वो जल्दी माफ कर देता है दूसरे की गलती को। और एक हदीस मुबारक जरा सुन लीजिए तवज्जो के साथ, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई बंदा किसी से अपनी गलती की माफी मांगे
غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگتا ہے، اور دوسرا بندہ اس کو معاف نہ کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے سامنے حاضر نہ ہو۔ جس سے کوئی مسلمان بھائی معافی مانگے اور وہ آگے سے کہے میں معاف نہیں کرتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاف نہ کرنے والا پھر قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے پیش نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا ہے کئی مرد کئی عورتیں اپنے دل میں بہت رنجش پالتے ہیں، چھوٹی سی بات کی رنجش زندگی چلتی رہتی ہے، سالوں چلتی رہتی ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ انسان ہے، خطا ہوتی ہے، مگر دل سے غصے کو اور ان چیزوں کو نکال دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کی مبارک حدیث، میں جب رات کو سونے لگتا ہوں تو اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا، فوراً کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ فتح مکہ کے دن بھی یہی ہوا تھا کہ جب نبی علیہ السلام حجر اسود کے سامنے تشریف فرما ہوئے مطاف کے اندر، تو اس وقت کفار مکہ آئے اور انہوں نے آ کر معافی مانگی، تو نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان ایک موقع پر راستے میں تھے، پکڑے گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ بس میں مسلمان ہو جاؤں، تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس آنے سے ڈرتے بھی تھے کہ میں ہی وجہ بنا کئی جنگوں کی، اور میں سردار بن کے آیا کئی مقابلوں میں، اور اب میں ہی جاؤں گا معافی مانگنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا حکم ہوتا ہے۔ تو رشتہ داری تو تھی، وہ حضرت علی عنہ سے ملے کہ جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا بات سنیں، آپ جائیں نبی علیہ السلام کے سامنے اور وہی جا کر الفاظ کہیں جو اخوان یوسف نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کہے تھے، لقد آثرک اللہ علینا ان کنا خاطئین۔ چنانچہ ابو سفیان آئے اور انہوں نے آ کے یہی الفاظ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ آگے پھر دعا بھی دی، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہارا قصور کو معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میرے اس قمیص کو لے کر جاؤ اور اس کو جا کر والد گرامی کے چہرے سے لگاؤ، ڈالو، وَيَأْتِ بَصِيرًا، تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر اپنے سارے گھر والوں کو لے کر تم میرے پاس آؤ۔ یہاں پر سمجھنے والی ایک دو باتیں ہیں۔ ایک نقطے کی بات تو یہ سمجھیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا قمیص لایا گیا اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے سے آنکھوں سے لگایا گیا تو اللہ نے بینائی واپس لوٹا دی۔ یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے والا
کہ جب انسان کو کسی سبب سے مصیبت ملے، تنگی ملے، پریشانی ملے، مگر وہ شریعت کے اوپر جمع رہے، تو اللہ رب العزت اسی سبب سے اس بندے کو خوشی عطا فرماتے ہیں۔ یہ عادت اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ جو سبب ملتا ہے نا گناہ کا، جو سبب بنتا ہے انسان کے غم کا، اللہ تعالیٰ اسی کو انسان کی خوشی کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے، یعقوب علیہ السلام کو غم کیسے ملا تھا؟ جب بھائی یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے تھے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور آ کے انہوں نے کہا تھا بِدَمٍ کذب، جھوٹا موٹا خون لگا کر، کہ یہ دیکھو یوسف علیہ السلام کا قمیص۔ تو بیٹے کے قمیص کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کو صدمہ ملا تھا، کیونکہ سبب بنا تھا قمیص۔ اب دیکھیے، اگرچہ 40 سال فریاد کرتے رہے، مگر 40 سال کے بعد اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی بینائی لوٹا دیتے، مگر نہیں، یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں سے قمیص بھجوایا کہ جو سبب ان کے لیے غم کا بنا تھا، آج وہی سبب ان کے لیے خوشی کا بن رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، یوسف علیہ السلام کے غم کا سبب کیا بنا؟ خواب۔ کیا بنا؟ خواب بنا تھا، کہ خواب دیکھا کہ مجھے سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب کو دیکھا، والد کو بیان کیا تو پھر مشکل پیش آ گئی۔ تو خواب سبب بنا غم کے ملنے کا، مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے احکام پر جمے رہے، تقوی صبر کے اوپر ڈٹے رہے، اور بالآخر جب آپ کو قید میں ڈالا گیا، جیل میں ڈالا گیا، تو جیل سے نکل کر تخت کے اوپر بیٹھنے کا سبب کیا بن رہا؟ خواب بن رہا۔ ملک نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی، اس نے کہا آؤ تخت پر بیٹھو۔ تو دیکھو، جو سبب غم کا بن رہا ہے وہی سبب۔ تیسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال رہی ہیں اور دل بڑا پرغم ہے، تو ان کی والدہ کو غم کا جو سبب بنا وہ کیا بنا؟ پانی بن رہا ہے۔ پانی کے اندر اپنے بیٹے کو انہوں نے ڈالا، تو غم کا سبب کیا بنا؟ پانی بنا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات کس سبب سے دی؟ فرعون اور اس کی جماعت کو کہاں غرق کیا؟ بھئی زمین میں بھی تو دھسا سکتے تھے نا، ہو سکتا تھا آسمان سے بجلی بھی گرا سکتے تھے، میرے پروردگار تو کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر سنت ہے اللہ رب العزت کی کہ جو غم کا سبب ہوتا ہے اللہ اسی کو خوشی کا سبب بناتے ہیں۔ بنی اسرائیل والوں کو نجات دی اور ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی کے اندر غرق فرما دیا۔ تو جو سبب خوشی کا بنا وہی سبب جو غم کا بنتا ہے وہی سبب خوشی کا بنا دیا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان ناز کرے، خوش ہو، تو جس سبب پہ وہ خوش ہوتا ہے اللہ اسی کو اس کے لیے غم کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا کہ فرعون نے بڑا بول بولا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ کتنا مان تھا اس کو کہ دیکھو یہ دریا جو بہہ رہے ہیں میرے حکم سے۔ اب اس کو دریاؤں پہ بڑا ناز تھا، تو جس سبب کے اوپر اس نے ناز کیا اللہ نے اس کو موت کس سبب سے دی؟ اسی پانی میں ڈبو کے دی۔ تو اسباب کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو راضی کر لیں گے تو وہ غم کے نقشوں میں سے خوشی کو نکال کے دکھا دیں گے۔
اور اگر اس کو ناراض کریں گے تو وہ خوشی کے نقشوں میں سے انسان کے لیے غم کو نکال کر دکھا دیں گے۔ وہ پروردگار فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عزت کے نقشوں سے ذلت نکالتا ہے اور ذلت کے نقشوں سے عزت نکالتا ہے، نفع کے نقشوں سے نقصان نکال دیتا ہے اور نقصان کے نقشوں سے نفع نکال دیتا ہے۔ ایک دفعہ نفع نقصان کا تجربہ ہمیں بھی ہوا، وہ اس طرح کہ ہمارے کچھ بچوں نے کچھ زمین پر کاشت کی، کھیرے لگا دیے، تو 5-6 ایکڑ جو تھے وہ تو بڑے وقت پہ لگ گئے، لیکن 2 ایکڑ ایسے تھے کہ جس پر پہلے چاول لگے ہوئے تھے اور پانی زیادہ تھا، وہ خشکی نہیں ہو رہی تھی زمین، فصل بھی لگانی تھی۔ یہ روز میرے پاس آتے، حضرت دعا کریں وہ خشک ہو جائے، دعا کریں خشک ہو جائے۔ ہم دعا بھی کرتے رہے مگر جو اللہ کو منظور۔ خیر انہوں نے بھی اس میں بیج ڈال دیے۔ جب 1 مہینہ گزرا تو وہ جو 6 ایکڑ تھے نا، ان کی فصل اتنی اچھی کہ دیکھ کے دل خوش ہوتا تھا، اور جو دوسرے 2 ایکڑ تھے وہ پودے تو نکل آئے مگر اتنے کمزور جیسے کوئی ٹی بی کا مریض ہوتا ہے۔ اب سارے بچے اس کو دیکھ کے بڑے پریشان کہ یہ تو جو ہے نا نئی فصل اچھی ہوگی۔ میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا بھئی محنت ہمارے ذمہ ہے، آگے تو معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لو جی، جو بندہ آتا اور فصل دیکھتا وہ کہتا جی کیا بات ہے، ہم نے تو پورے پنجاب میں ایسی فصل نہیں دیکھی۔ وہ جو 6 ایکڑ تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ جس پہ ہمیں زیادہ بھروسہ تھا کہ ادھر سے بڑا فائدہ ہوگا، جب اس کی فصل نکلنے کے لیے وقت آیا تو منڈی کے اندر بھاؤ ہی نہیں تھا۔ 8 ایکڑ سے جتنی رقم ملی تو جب اس کی فصل ختم ہونی شروع ہوئی نا، تو ادھر سے وہ جو کمزور پودے تھے وہ بڑھنے شروع ہو گئے، اور وہ لیٹ بڑے 1-1.5 مہینہ، اور ایسے وقت میں ان کی فصل آئی کہ جب مارکیٹ میں کھیرا تھا ہی نہیں۔ 4 گنا کے 5 گنا قیمت اس کی ہمیں ملی، تو 2 ایکڑ نے ہمیں زیادہ فائدہ دیا بنسبت ان 6 ایکڑ کے۔ میں نے کہا دیکھو بچوں، بات سمجھ میں آئی، نفع کے نقشوں سے اللہ نقصان نکال دیتا ہے اور نقصان کے نقشوں سے اللہ نفع نکال دیتا ہے۔ بس ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر ایک یقین ہونا چاہیے، اور انسان خلاف شریعت عمل نہ کرے کیونکہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ آج یہی تو مسئلہ ہے کہ وقتی فائدوں کو دیکھ کے ملاوٹ کر لی، رشوت لے لی، سود پہ یہ کام کر لیا، یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو بڑے مزے سے توڑ دیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے جوں بھی نہیں رینگتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ناراض تو پھر بندے کو کون سا کنارہ ملے گا؟ اس لیے اصول کی بات یہ کہ انسان حکم خدا پر جمع رہے، تنگی ہو یا آسانی ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، اللہ رب العزت اپنے استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے بندے کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، آخرت میں تو کریں گے ہی صحیح، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، لیکن ہم اس دنیا میں بھی مدد کریں گے، یہ چیز ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی محبت سے یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے در کے اوپر بیٹھے رہیں، جمے رہیں، اللہ ہی سے مانگتے رہیں۔ ہر بندے کے سامنے میری بیٹی بیمار، میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، ان باتوں کا شکوہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
شکوہ اپنے رب کے سامنے تہجد کے وقت دعا میں. باقی جب کوئی پوچھے جی کیا حال ہے، ہمیشہ کہ میں اپنے اللہ سے بہت خوش ہوں، میں بہت راضی ہوں، میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے دیا ہے. بات تو حقیقت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھو استقامت دکھائی، اور آج اللہ نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی. تو آگے فرمایا کہ اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے والد کے آنکھوں سے لگاؤ تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور وہ لوٹ آئی. یہاں سے پتہ چلا کہ اہل اللہ کے جو استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر برکات ہوتی ہیں. اس لیے تو فرشتے ایک تابوت لے کے آئے تھے، فیہ سکینۃ وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہ سکینہ کیا چیز ہے؟ اسی کا نام تو برکت ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو بچی ہوئی چیزیں تھیں وہ ایک صندوق میں بند تھیں، اس کو فرشتے اٹھا کے لے آئے اور اس کے اندر سکینہ تھی، اس کے اندر برکت تھی. تو معلوم ہوا کہ وہ وجود ایسے برکت والے ہوتے ہیں کہ جن چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی برکت والی بن جاتی ہیں. آئیے ذرا اس کی چند مثالیں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا برکت تھے، ہر چیز میں برکت تھی، اس برکت کی ذرا چند مثالیں سن لیجئے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. اور جب ہاتھوں پہ آتا تو اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تودع کادوا یقتتلون علی وضوئہ لفرط حرصهم علی التبرک بما مسہ صلی اللہ علیہ وسلم ببدنہ الشریف. کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے یہ پانی لگ کے آیا ہے، لہذا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اس کو لینے کی کوشش فرماتے تھے. پھر آگے دیکھیے ایک اور حدیث، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوک پھینکتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم اس کو بھی لے لیا کرتے تھے. فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ وَمَسَحُوا بِهَا جُلُودَهُمْ وَأَعْضَاءَهُمْ تَبَرُّكًا بِهَا وَكَانَ يَدْخُلُ فِي أَفْوَاهِ الْأَطْفَالِ. اور صحابیات بچوں کو لے کر آتی تھیں اور نبی علیہ السلام ان بچوں کے منہ میں لعاب مبارک ڈال دیا کرتے تھے. وَيَمُجُّ رِيقَهُ فِي الْأَيَادِ. اور بعض بچے جو آتے تھے ان کے منہ میں اسی طرح اپنا لعاب ڈالتے تھے. وَكَانَ يَمْضُغُ الطَّعَامَ فَيَمُجُّهُ فِي فَمِ الشَّخْصِ. اور نبی علیہ السلام بس اوقات نوالا منہ میں ڈالتے تھے، چباتے تھے اور اس کو نکال کر دے دیتے تھے بندے کو کھانے کے لیے، اس بندے کو برکت حاصل ہو جاتی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت تھی جو بہت ہی نڈر قسم کی عورت تھی، وہ مردوں سے بات کرنے سے نہیں شرماتی تھی. تو نبی علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، وہ عورت آ کے دیکھتی ہے اکیلے اکیلے کھا رہے ہیں، ہمیں پوچھتے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے جو سامنے روٹی تھی اس کا ٹکڑا پیش کیا کہ بھئی تم بھی روٹی کھا لو.
وہ کہنے لگی نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گی، جو لقمہ چبا رہے ہیں میں اسے کھاؤں گی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اس کو دیا۔ اس لقمہ کو کھانے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی حیا اس عورت پر غالب آئی کہ اتنی حیا دوسریوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ کا وہ لقمہ تھا۔ وَكَانَ الصَّحَابَةُ يَأْتُونَ بِأَطْفَالِهِمْ لِيُحَنِّكَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رجاء البرکتِ، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو لاتے تھے کہ تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی تہنیک کر دیں اور ان بچوں کو اس سے برکت حاصل ہو جائے۔ اور سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون مبارک تھا اس کی برکت، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاس ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے وہ حجامہ لگایا گیا اور خون نکلا۔ تو آپ نے فلما فرغا، جب آپ اس سے فارغ ہو گئے، قال یا عبداللہ اذهب بهذا الدم فاحرقه، اس خون کو لے جاؤ اور اس کو جا کر کسی جگہ پوشیدہ ڈال دو، حیث لا یراک احد، کوئی بندہ دیکھ نہ سکے، فشربہ، وہ لے کے گئے اور انہوں نے جا کے اس کو پی لیا۔ فلما رجع، جب لوٹ کے واپس آئے، قال یا عبداللہ ما صنعت، پوچھا اے عبداللہ تو نے اس کا کیا کیا؟ قال جعلت فی اخفى مکان علمت انہ مخفی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے ایسے مخفی جگہ پر ڈال دیا پتہ ہی نہیں کسی کو چلے گا۔ قال لعلک شربتہ، لگتا ہے تو نے اس کو پی لیا؟ قلت نعم، میں نے کہا جی۔ قال ویل للناس منک وویل لک من الناس، بس اب انسانوں کی مصیبت تیری وجہ سے، تیری مصیبت انسانوں کی وجہ سے۔ وہ اصل میں ان کی موت آخری وقت میں آنی تھی لڑائی میں، کچھ لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا تھا، کچھ نے انہوں کو قتل کرنا، شہید کرنا تھا، تو اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور پھر فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي بِهِ مِنْ ذَلِكَ الدَّمْ، عبداللہ ابن زبیر عنہ کے اندر عام لوگوں سے بہت زیادہ جو طاقت آ گئی تھی، فرماتے ہیں وہ اس خون کی برکت تھی۔ وہ روایہ، اور ایک روایت میں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، میرا خون جس کے خون کے ساتھ مل گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزع شعرہ بین الصحابۃ عندما یحلق رأسہ، جب نبی علیہ السلام حلق کرواتے تھے تو پھر اپنے جو منہ مبارک ہوتے تھے ان کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم يَحْرِصُونَ عَلَىٰ أَن يُحَصِّلُوا شَيْئًا مِّن شَعْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حریص ہوتے تھے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک مل جائیں۔ وَيُحَافِظُونَ عَلَىٰ مَا يَصِلُ إِلَىٰ أَيْدِيهِم مِّنْهُ لِتَبَرُّكَ بِهِ، تو اس سے ان بالوں سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ میرے یہ بال صحابہ میں تقسیم کر دو، تو کسی صحابی کو ایک بال ملا، کسی کو دو ملے۔ اب خالد بن ولید عنہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کو بھی یہ بال ملے۔ تو سنیے خالد بن ولید عنہ کا عمل، انہوں نے اس بال کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا تھا، یعنی ٹوپی تھی نا اس کے اندر اس کو بند کر لیا تھا، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی کر کے میں جب جہاد میں جاتا تھا اللہ ہمیشہ مجھے فتح عطا فرما دیتے تھے۔ ربیع ان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فقد قلنسوۃ
وہ گم ہو گئی ان کی ٹوپی، بھول گئے۔ یومل یرموک، یرموک کے دن، فطلبہا حتی وجدہا، پھر انہوں نے اپنی ٹوپی ڈھونڈی تو ٹوپی مل گئی۔ وقال، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ بال ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلق ہو رہا تھا، تو آپ کی پیشانی کے قریب کے بال جب اترے تو میں نے آگے بڑھ کے ان کو تبرک کے لیے لے لیا، لہذا اب ان کو اپنے پاس رکھنے سے اللہ کی رحمت اور برکت میرے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچا ہوا کھانا، کانوا یتنافسون فی سؤرہ صلی اللہ علیہ وسلم لیجوز کل واحد منہم البرکہ التی حلت فی الطعام او الشراب من قبل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی یا آپ کا بچا ہوا کھانا، صحابہ اس کو کھانے میں ایک دوسرے سے حریص ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ پانی پیتے تو جو دائیں طرف بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کو بقیہ دے دیتے تھے، اور ایک موقع پر بائیں طرف جو تھے وہ بڑے اشراف تھے، بڑے لوگ تھے، اور دائیں طرف ایک غلام، بچہ، لونڈا عبداللہ ابن عباس لانو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی بشراب فشرب منہ وعن یمینہ غلام، اب دائیں طرف لڑکا تھا بیٹھا ہوا، وعن یسارہ الاشیاخ، شیوخ تھے۔ فقال للغلام، نبی علیہ السلام نے اس لڑکے سے کہا، اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء، بھئی آپ کی اجازت ہے کہ یہ پانی میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ فقال الغلام، غلام نے کہا، وہ ابن عباس، وہ ابن عباس لانو تھے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لم لا اؤثر بنصیبی منک احدا، آپ کی بچی ہوئی چیز کے معاملے میں میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ فَتَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، نبی علیہ السلام نے وہ بچا ہوا پانی ابن عباس کو پکڑا دیا۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں سے آپ کے صحابہ کیا برکات حاصل کرتے تھے۔ ایک اور بات سن لیجئے، امیرہ بنت مسعود انہا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی و اخواتہا یبایعنہ، یہ صحابیہ تھیں اور ان کی بہنیں تھیں جو 5 تھیں، وہن خمسن، 5 بہنیں تھیں، اور یہ نبی علیہ السلام سے بیعت کرنے کے لیے آئیں۔ چنانچہ فوجدتہ یاکل قدیدۃ، انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام خشک گوشت کو کھا رہے ہیں۔ ثم ناولنی القدیدۃ فمضغتھا کل واحدۃ قطعۃ، اب وہ جو خشک گوشت نبی علیہ السلام چبا رہے تھے نا، تو آپ نے ان کو دے دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا، جو 5-6 تھی نا، ہم سب نے کھا لیا۔ فلقین اللہ وما وجد لافواہہن خلوف، وہ کہتے ہیں کہ بوڑھی ہو کر ان عورتوں کو موت آ گئی مگر ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آیا کرتی تھی۔ فی اظافرہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناخن مبارک۔ ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم قلم اظافرہ، کہ نبی علیہ السلام اپنے ناخن مبارک کاٹتے تھے۔ وقاسمھا بین الناس لتبرک بہا، اور اس کو تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں تاکہ ان کو تبرک مل جائے۔ فی لباسہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے مبارک لباس کے اندر برکت۔ کذالک ان الصحابہ رضی اللہ عنہم کانوا یحرصون علی اقتناء ملابسہ وأوانیہ لتبرک بہا والاستشفاء، کہ نبی علیہ السلام کا جو کپڑا مبارک ہوتا تھا یا آپ کے استعمال کے برتن ہوتے تھے،
تو صحابہ ان کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے تھے اور بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ چنانچہ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ انہا اخرجت جبتن تیالستن وقالت، ان کے پاس نبی علیہ السلام کا ایک جبہ تھا، انہوں نے نکالا اور فرمانے لگی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبسھا، کہ نبی علیہ السلام نے یہ جبہ پہنا، ونحن نغسلھا للمرضى، ہم اس کپڑے کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں، غسل دے دیتی ہیں، یستشفا بہا، اور وہ پانی مریضوں کو پلاتی ہیں، اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ فی ما لمسہ صلی اللہ علیہ وسلم و مصلی، نبی علیہ السلام جس چیز کو چھو لیتے تھے اس چیز میں برکت آ جاتی تھی۔ چنانچہ کان الصحابۃ رضی اللہ عنہم یتبرکون فیما تلمس یدہ الشریفہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ جس چیز سے مس کر جاتا تھا اس چیز میں بھی تبرک آ جاتی تھی۔ چنانچہ سلمان فارسی اللہ عنہ نے اپنے مالک کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں 300 کھجوریں کے پودے لگاؤں گا اور جب تک وہ پھل نہیں دیں گی اور 40 اوقیہ سونا نہیں دے دوں گا اس وقت تک میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ یعنی مالک نے کہا تھا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شرط لگاتا ہے طے کر لو۔ آگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو شرط ان کے ساتھ طے کر لی۔ ایک بندہ آیا اور اس نے ایک ٹکڑا دیا سونے کا نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اور اپنے مالک کو دے دو اور اس کو تول لے۔ اب وہ ٹکڑا لے کر گئے، یہودی مالک کو دیا، دیکھنے میں چھوٹا، جب وزن کرتا ہے تو 40 اوقیہ۔ تو یہودی نے 2-3 دفعہ اس کا وزن کیا، پھر مطمئن ہو گیا کہ بھی وزن تو پورا ہے اس کا۔ پھر اس کے دل کو تسلی ہوئی کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو 300 کھجوریں لگیں گی، پھر پھل دیں گی، تو پھل دینے میں بھی کئی سال لگا دیتی ہیں، تو کئی سال تو یہ بچہ ادھر ادھر نہیں نہ ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پودے تیار رکھنا، میں آ کے لگاؤں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے پودے لگائے، 300 میں سے 299 آپ نے لگائے اور 299 نے اسی سال پھل لے لیا، ایک نے پھل نہ لیا۔ پتہ چلا وہ کسی صحابی نے ڈائریکٹ لگا دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پودا اور لگایا تو 300 پودوں نے پھل لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی یہ برکت تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں انس رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، کھانا کھایا، کھانے کے بعد ان کی باندی میرے لیے ایک تولیہ لے کر آئی اور وہ تولیہ ذرا میلا سا تھا۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا، اتنا میلا تولیہ لے کے آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی تھوڑی دیر انتظار کریں میں ابھی آتی ہوں۔ اور وہ بھاگی گئی اور تنور جل رہا تھا اور اس نے جا کر وہ تولیہ تنور کے اندر ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جو نکالا تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا تولیہ، وہ گرم گرم میرے پاس لائی، جی اپنا ہاتھ صاف کر لیں۔ میں نے ہاتھ صاف کیے، میں نے پوچھا یہ مسئلہ کیا؟ تو انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تھے دعوت پر، میں نے یہی تولیہ پیش کیا تھا، جب سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تولیے سے ہاتھ صاف فرمائے، آگ نے اس تولیے کو جلانا چھوڑ دیا، یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے اور صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں پکا رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاطمہ میں بھی روٹی لگاؤں گا، تو انہوں نے کہا لگائیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی لگائی، اب وہ حیران ہے، ساری روٹیاں پک گئی، ایک پکتی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں پک رہی، فرمایا ہاں چونکہ اس آٹے کو میرا ہاتھ لگ چکا، اب آگ کے اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی۔ تو نبی علیہ السلام کے لمس مبارک سے بھی صحابہ برکت حاصل کیا کرتے تھے۔
کانا یؤتا الیہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس لوگوں کو لایا جاتا تھا، بالمرضى واصحاب الاحات والمجانین، کئی پاگل ہوتے تھے، کئیوں پر اثر ہوتا تھا جنوں کا، فیمسح علیہم بیدہ الشریفہ، تو نبی علیہ السلام ان کو اپنے ہاتھوں سے مس کر دیتے تھے، فیزول ما بہم من مرض وجنون وآہۃ، جو مرض ہوتی تھی وہ مرض ان کی دور ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے اور آپ نے مصلی پر نماز پڑھی، میں اس مصلی پر نماز پڑھا کرتا تھا اور برکت حاصل کیا کرتا تھا۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن کے ایک حصے کو پکڑا، یعنی جیسے بازو سے پکڑ لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پکڑ لینے سے میرے جسم کے اس حصے میں برکت آ گئی، حتیٰ کہ بیمار آدمی کوئی آتا تھا اور میں اس کو جسم کے اس حصے سے ٹچ کروا دیتا تھا تو اس کی بھی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جیسے پارس ہوتا ہے نا کہ پتھر کو بھی سونا بنا دیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پارس کی مانند تھے، کیا برکات تھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بالوں میں برکت، ناخنوں میں برکت، جسم مبارک کو ہاتھ لگانے میں برکت، کپڑوں میں برکت، حتیٰ کہ آپ کے تھوک مبارک میں برکت، ہر چیز میں برکت، تو جو چیزیں استعمال میں ہوتی ہیں ان میں برکات ہوتی ہیں، اور یہی ان لوگوں کا معاملہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے جانشین ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان پر امتحان آنا تھا مسئلہ خلق قرآن کے بارے میں، تو امام شافعی رحمت اللہ نے خواب دیکھا، لب لباب یہ تھا کہ امام احمد اس میں کامیاب ہو جائیں گے، تو انہوں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اور امام احمد بن حنبل کو بتا دو۔ جب وہ بشیر آیا تو انہوں نے اس بشارت کی وجہ سے اس کو اپنا جبہ دے دیا، تو وہ لوٹ کر گیا اور اس نے کہا جی کہ مجھے تو امام احمد بن حنبل نے خوشی میں جبہ دیا کہ میرے لیے بشارت ہے، امتحان تو ہوگا لیکن میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بہت اچھا، جبہ تم اپنے پاس رکھو، اس کو پانی میں بھگو دو، ہم اس بھیگے ہوئے پانی کو برکت کے لیے نوش کر لیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس جبے کو پانی میں بھگوایا اور پھر اس کے پانی کو خود نوش فرمایا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اذهبوا بقمیصی، میری اس قمیص کو لے کر جاؤ اور میرے والد صاحب کی مبارک آنکھوں سے لگاؤ، فرتد بصیرا، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سارے گھر والوں کو لے کر آؤ، کیونکہ وہ تو وہاں سے نہیں جا سکتے تھے، پورے ملک کا انتظام سنبھالنا تھا، انحصار تھا، تو فرمایا کہ بھئی سب گھر والوں کو میرے پاس یہاں لے آؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے کپڑا دے کر بھیجا اپنا کرتا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کر دیا، یعنی ابھی یہ یوسف علیہ السلام سے جدا ہو رہے ہیں اور وہ شام میں ہیں، تو انہوں نے اس وقت یوسف علیہ السلام کے اس کپڑے کی خوشبو کو محسوس کر لیا اور کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنے پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب وہ خوشخبری پہنچانے والا آیا،
القاہ علی وجہہ، ڈالا ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. قال الم اقل لکم، فرمایا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر بیٹوں نے کہا قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے، انا کنا خاطئین، ہم ہیں خطا کرنے والے. قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا کہ ہاں میں ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اب یہاں پر نکتے کی بات کہ اللہ تعالی جب چاہتے ہیں کرامات صادر کروا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. ذرا غور کریں کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ڈالا کنویں میں، چند میل کا مسئلہ تھا، پوری رات رہے دن رہے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، حالانکہ وہ 2-4 میل کی بات تھی. تو 2-4 میل دور بیٹا ساری رات ہے اور کنویں میں ہے اور پریشان بھی ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نہیں یعنی علم دینا چاہتے تو ان کو نہیں علم ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ علم دینا چاہتے ہیں تو دیکھو سینکڑوں میل دور ہے اور ابھی کرتا لے کے چلے اور ان کو اس کی خوشبو آنے لگے. تو معلوم ہوا کہ یہ جتنی بھی خرق عادات معاملات ہیں یہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ پروردگار کا اختیار ہوتا ہے. وہ جب چاہتے ہیں اس قسم کے واقعات رونما کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نہیں کرتے. یہ مرضی میرے مولا کی ہوتی ہے. آج کل تو لوگ اس قسم کی کوئی ایک کرامت بیان کر کے کہتے ہیں جی ہمارے پیر تو علم غیب کیا جانتے ہیں، ان کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں. یا اللہ، کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں. علم غیب اللہ کی صفت ہے، اللہ کے پاس خاص ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز جتلانا چاہتے ہیں تو سینکڑوں میل سے خوشبو اس کو پہنچا دیتے ہیں، جب نہیں جتلانا چاہتے تو میل 2 میل کے اوپر بھی اپنا بیٹا کنویں میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا بیٹا کہاں پر ہے. ایسا واقعہ اس امت میں بھی تو ہوا. اگر یعقوب علیہ السلام کو سینکڑوں میل دور خوشبو پہنچ گئی تھی تو اس امت میں عمر اللہ عنہ نے فرمایا تھا یا ساریت الجبل، تو ان کی آواز بھی تو پھر سینکڑوں میل دور پہنچ گئی تھی نا. تو اللہ رب العزت اس امت کو بھی یہ نعمتیں عطا فرماتی ہیں، مگر ایسی کوئی نعمت مل جانا اس بندے کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز آ نہیں جاتی کہ جب چاہے وہ کر لے. جب چاہتے ہیں اللہ ایسی چیز رونما فرما دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں رونما نہیں فرماتے. کہتے ہیں کہ جب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا یوسف علیہ السلام کا، تو انہوں نے بیٹوں سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یوسف کو کس حال میں پایا. ان کا ابا جان وہ بادشاہ ہیں اور بڑی ناز و نعمت میں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں پوچھتا ہوں تم نے کس حال میں پایا. ان کا بادشاہ کہ نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کس مذہب پر تھے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ مذہب اسلام پر تھے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ کہ اب جو ہے میرے رب کی نعمت میرے اوپر مکمل ہو گئی. یعنی بیٹے کی بادشاہت کی خبر سن کے یعقوب علیہ السلام خوش نہیں ہوئے. جب بتایا گیا کہ بیٹے دین اسلام پر زندگی گزار رہے ہیں تو فرمانے لگے الآن تمت نعمت ربی، میرے رب کی نعمت اب میرے اوپر مکمل ہو گئی کہ میرا بیٹا دین اسلام کے اوپر ہے. یہ غم ہوتا ہے باپ کا کہ اپنی اولاد کو نیکی پر دیکھے، اللہ کے رستے پر دیکھے. اسی لیے تو جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہونے لگی
تو اس وقت بھی بیٹوں کو یہی بلایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعد، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ غم عطا فرما دے، اور ہمیں بھی ساری زندگی اللہ تعالیٰ دین اسلام کے ساتھ نتھی رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آگے فرمایا کہ بچوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، طلب الاستغفار من الاب، والد سے استغفار کی درخواست کرنا۔ ایک تو یہ کہ برکت ہوتی ہے، ماں باپ کے اندر چونکہ محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، تو اخلاص کی برکت سے ان کی دعائیں بچوں کے بارے میں جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو دوست کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی دوست دعا کرے تو اللہ قبول فرماتے ہیں، کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے پیٹھ پیچھے کر رہا ہے نا، تو اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اپنی والدہ کو جا کر دعا کے لیے کہو، وہ دعا کرے گی، اللہ تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ دیکھو ماں باپ کے ہاتھ تمہارے لیے اٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے والدین تہجد میں ہر رات میں اپنے اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس بات کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو اپنے والدین کو دعائیں کرتے دیکھی، ہم آج تک اس کے احسان مند ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا کوئی بدلہ نہیں چکا سکے۔ ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں اچھا سوچ رہی ہے، ہر باپ اچھا، اور وہ اپنے بچوں کو کمال کی حد تک دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کمال والے بن جائیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ استغفار کرنا، تو انہوں نے فرمایا کہ سوف استغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ یہاں پر علماء نے کافی تفصیل لکھی کہ بھئی نقد کیوں نہیں دعا کر دی؟ تو فرمایا کہ یہ جو کہا نا سوف استغفر لک ربی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہ اخر الاستغفار لهم الى السحر، انہوں نے کہا کہ میں تہجد میں اٹھوں گا تو سحری کے وقت میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ ابن عباس عنہ فرماتے ہیں الى لیلۃ الجمعہ، کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جمعرات کو دعا کروں گا، چونکہ جمعرات کو بھی اللہ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے کہا سوف الی قیام اللیل، کہ جب میں قیام اللیل کروں گا تو اس وقت میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ابن جبیر نے کہا کہ الی اللیالی البیض، جو 13، 14، 15 چاند کی راتیں ہوتی ہیں نا، ان کو ایام بیض کہتے ہیں۔ یہ راتیں چاند کی روشنی کی وجہ سے روشن راتیں کہلاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان راتوں میں دعا کروں گا، چونکہ ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور شعبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اخرہ حتی یسأل یوسف، وہ چاہتے تھے کہ اچھا میری یوسف سے ملاقات ہو اور میں پوچھ لوں، اگر یوسف کا دل ان سے خوش ہوا اور یوسف نے ان کو معاف کر دیا تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اخرہم لیعلم حالہم فی صدق التوبۃ و اخلاصها، کہ انہوں نے مؤخر کیا کہ میں چند دن میں دیکھ لوں گا کہ یہ توبہ پکی ہے اور حال ان کا ٹھیک ہے، تو پھر ان کے لیے میں دعا کروں گا۔ پھر ہوتا ہے کہ قام الی الصلاۃ فی وقت، جب وہ وقت آیا تو یعقوب علیہ السلام اس وقت کھڑے ہوئے، فلما فارغا، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، رفع یدہ الی السماء،
سبحان اللہ. انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. وقال اللہم اغفر لی جزعی علی یوسف. اے اللہ میں نے جو یوسف علیہ السلام پہ اتنا رونا دھونا کیا اللہ اس کو معاف کر دیں. وقلت صبری علیہ، حالانکہ اتنا صبر کیا مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ صبر نہیں میں نے کیا. وقلت صبری علیہ واغفر لاولادی ما فعلوہ فی حق یوسف، اور میری اولاد کو اللہ معاف کر دے جو انہوں نے یوسف کے معاملے میں معاملہ کیا. فاوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ نے وحی نازل فرمائی قد غفرت لک ولہم اجمعین، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا اور میں نے ان سب کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. آگے فرمایا انا کنا خاطئین، تو بھائی کہنے لگے کہ ہم خطا کار ہیں، ہمارے لیے آپ توبہ کیجئے. تو اس کو کہتے ہیں اعترافہم بالخطا، کہ ان کا یہ مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جو بندہ گناہ کر لے وہ پھر مان لے، اللہ کے سامنے تسلیم کر لے کہ اللہ میں نے گناہ کیا ہے. اب آگے دیکھیے کہ جب بھائی اپنے والدین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابوی، پھر جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی. وقال ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا کہ سب مصر میں چلیے انشاءاللہ امن چین سے رہیے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے. وقال، اور کہنے لگے یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا. قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے میرے رب نے اس کو سچا کر دیا. وقد احسن بی، اور میرے ساتھ اس نے کتنا احسان فرمایا. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور اس کے بعد شیطان نے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آپس میں رنجش کو ڈال دیا. یہ یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ انہوں نے اس گناہ کو بھائیوں کی طرح منسوب نہیں کیا، شیطان پر ڈالا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دلوں کے اندر یہ فرق ڈال دیا. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ وہ بڑا حکمت علم والا اور حکمت والا ہے. تو ایک نقطہ اور سمجھ لیجئے کہ پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا، عبادت کا سجدہ منع تھا، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، لیکن تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا اس وقت جائز تھا. اس شریعت میں اللہ تعالی نے چونکہ کمال عطا فرمایا اس لیے سب سجدوں کو منع کر دیا. اب سجدہ فقط اللہ کے لیے. ایک صحابی پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، میں فلاں جگہ گیا تھا میں نے دیکھا وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہیرا کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے تو ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، مگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. آگے فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، پروردگار آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو آپ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا. فاطر السماوات والارض، اے آسمان اور زمین کے خالق، انت ولی فی الدنیا، آپ اس دنیا میں بھی میرے دوست ہیں، والآخرہ
اور آخرت میں بھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے موت دیجئے گا اسلام کی حالت میں اور نیکوں کے ساتھ میرا الحاق فرما دیجئے گا۔ یہ یوسف علیہ السلام نے ایک دعا کی۔ واقعی جب بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کی اتنی نعمتیں عطا کرے کہ وہ ان کا تذکرہ بھی کرے تو پھر اس کو پھر آخرت کی نعمتیں بھی تو مانگنی چاہیے نا۔ تو یوسف علیہ السلام کی عظمت دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ملک دیا، جیل سے نکالا، عزتیں دی، تو پھر اپنی آخرت کو بھولے نہیں، فوراً کہا کہ اللہ اب آپ دنیا اور آخرت میں میرے دوست بنے رہیے اور مجھے اسلام پر موت عطا فرمائیے اور نیکوں کے ساتھ میرا الحاق فرما دیجیے۔ مومن پر دنیا میں جتنی بھی نعمتوں کی بہتات ہو، ایک نعمت کی تمنا تو رہتی ہے نا کہ اللہ مجھے ایمان پر موت عطا فرما دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی بھی دعا مانگی۔ نبی علیہ السلام نے بھی ایسی دعا امت کو سکھائی۔ قرآن مجید میں ساحرین نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ معاذ اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنَا غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جب دجال آئے گا تو بہت فتنہ ہوگا، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتن۔ حضرت علی عنہ کے زمانے میں جب بہت آپس میں رنجشیں ہو گئی تھیں اور لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں تو حضرت علی عنہ نے اس وقت ایک مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم خذنی الیک، اے اللہ بس اب آپ مجھے اپنی طرف اٹھا لیجیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر جب بخارا کا گورنر خالد جو ہے وہ غصے ہوا تو اس نے ان کا جینا ہی تنگ کر دیا، تو اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی تھی، اللہم توفنی الیک، اے اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ خروج دجال کے وقت حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن قبر کو دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی مکان۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بندہ دنیا میں کتنا غمزدہ ہو، کتنا ہی پریشان ہو، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ اگر اللہ نے نیکی کی توفیق دی تو آنے والی زندگی میں مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی جو درجات بڑھنے کا سبب بنے گی، اور اگر گناہوں والی زندگی بھی ہے تو جو بقیہ زندگی کا وقت ہے اس میں اللہ سے توبہ کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو امید تو ہے نا کہ میں برا سہی بھئی میں آئندہ نیک بن جاؤں گا۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ مومن جیسے بھی حالات ہوں، کئی دفعہ پریشان ہو کہ گھر کے حالات، باہر کے حالات، فلاں حالات، عورتیں مرد کہہ دیتے ہیں جی مر جاؤں تو اچھا، نہیں، ایسی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اگر نیکی پر زندگی گزر رہی ہے تو بھائی جو بقیہ وقت ہے زندگی کا وہ درجات بڑھنے کا سبب بنے گا، اور اگر برائی اور گناہ پر بھی زندگی گزر رہی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ جو زندگی کا باقی حصہ ہے اللہ اس میں توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ قصہ بتلاتے ہیں۔
وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور بہت سی نشانیاں ہیں فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ افامنوا ان یاتیہم عاشیۃ من عذاب اللہ، سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان کو محیط ہو جائے اچانک کوئی قیامت، وہم لا یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے علم غیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم غیب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر گزری حال اور آنے والی چیز کا علم ذاتی طور پر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ صفت اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ ہاں، اپنے انبیاء کو اللہ رب العزت نے آنے والے حالات کی بعض خبریں بتا دی ہیں، تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے، اس کو انباء الغیب کہیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فجر کے بعد قیامت کی نشانیوں کے بارے میں واعظ فرمانا شروع کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر کے بعد فرمانا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، تو فجر سے لے کے عصر تک پورا دن قیامت کی نشانیاں بتاتے رہے۔ تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا، یہ انباء الغیب کہلاتا ہے۔ علم غیب فقط صفت اللہ تعالی کی ہے، چنانچہ فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ باقی اللہ تعالیٰ قادر ہیں جس کو چاہے جو بات بتا دے، تو وہ غیب کی خبریں کہی جائیں گی، علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بی بی مریم کو فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نوح علیہ السلام کو فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یوسف علیہ السلام کو فرمایا ذالک من انباء الغیب۔ تو یہ مختلف انبیاء کو غیب کی خبریں تھیں آنے والے وقت کی، جو اللہ رب العزت نے بتلا دیا تاکہ وہ اپنی قوموں کو، امت کو بتائیں اور وہ ان کی نبوت کے اوپر ایمان جلدی لے کے آ جائیں۔ اور اسی کا تذکرہ یہاں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اپنی بصیرت کے اوپر، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری پیروی کرنے والا ہے، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آج ہم یہاں تک ترجمہ کریں گے اور پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے کہ ہمیں وہ ہر چیز اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جب بھی کسی نے اللہ تعالیٰ کو پکارا یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو پکارا
تو ہمیشہ اس کے لیے راحت ہوئی اور کامیابی ہوئی. جس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے جس کو پکارا یعنی ندا دی، ہمیشہ ان کو مقصد مل گیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اب اللہ ندا دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. نوح علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. زکریا علیہ السلام پکارتے ہیں اذ نادا ربہ نداء خفیہ، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا عطا فرمایا. بی بی مریم کو ندا آئی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، تو دیکھو بی بی مریم کو اللہ نے ساری دنیا کی عورتوں میں سے اپنے لیے چن لیا نا. اور نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا. آگے فرمایا ولیکن رحمتا من ربک. تو جو بندہ اللہ کو پکارے تو وہ بھی کامیاب، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو حکم فرمائے تو وہ بندہ پھر بھی، تو معلوم ہوا کہ ہمیں تعلق کس سے جوڑنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی کہ اللہ مجھے ایمان کی موت عطا فرما دینا؟ تو اس کی حکمت سن لیجئے کہ دنیا کی نعمتیں تو ان کو مل ہی گئی تھیں، اب وہ چاہتے تھے کہ مجھے آخرت کی نعمتیں بھی ملیں. تو شوق اللہ کی ملاقات کا بڑھ رہا تھا. دنیا کی نعمتیں تو مل گئی تھیں، مگر دنیا کی نعمتیں کوئی آخری چیز تو نہیں ہے نا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی لقاء. تو ان کو شوق بڑھ رہا تھا اللہ سے ملاقات کا، جس پر انہوں نے یہ دعا مانگی. چنانچہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جنت کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جنت کو جن کا شوق ہوتا ہے. کچھ لوگ وہ کہ جن کو جنت کا شوق. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص کو جنت کا شوق ہوتا ہے وہ نیکیاں کرنے کی طرف دوڑتا ہے. یعنی جس کو جنت کا شوق ہے نا، وہ دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرے گا، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے گا. جو بندہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، یہ اس بات کی دلیل کہ اس بندے کو جنت کا شوق ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی کاملین گزرے کہ جنت کو ان کا شوق. کون سی؟ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنت کو 4 شخصوں کا شوق ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. ایک دوسری حدیث جنت کو 4 شخصوں کا شوق ہے، حضرت علی لانو، عمار ابن یاسر، مقداد اور سلمان لانو. پھر ایک حدیث پاک میں ہے جنت 4 شخصوں کے شوق میں رہتی ہے، یعنی جنت کو اشتیاق ہے کہ یہ 4 بندے جلدی میرے اندر آئے. بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، رمضان کے روزے رکھوانے والے، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور یتیموں سے محبت کرنے والے. جن میں یہ صفات ہوں گی جنت کو ان کا شوق رہتا ہے. اور ایک اور حدیث بھی ہے، حدیث پاک ہے من کان فی طلب العلم، جو بندہ علم کی طلب میں رہتا ہے، کانت الجنت فی طلبہ، جنت اس شخص کی طلب میں رہتی ہے. یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ ہے نا بخارا کے اندر، اس کے دروازے کے اوپر لکھی ہوئی ہے.
اس مدرسے کا نام ہے مدرسہ میر عرب، امیر عرب سے میر عرب اس کو مخفف کر دیا۔ تو جب وہاں گئے امام بخاری رحمۃ اللہ کی مسجد میں جمعہ پڑھا، پھر مدرسہ دیکھنے گئے تو دروازے کے اوپر انہوں نے موٹا لکھا ہوا تھا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو علم کی طلب میں اپنے گھروں سے یہاں آ کر مسجدوں میں مدرسوں میں رہتے ہیں اور ایک مجاہدے کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آج علم کی طلب میں ہیں اور جنت ان کی طلب میں ہے۔ ان کے اور جنت کے درمیان صرف موت فاصلہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پوری زندگی ایک طالب علم بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، کچھ لوگوں کو جنت کی طلب ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی طلب جنت کو ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی کاملین ہوتے ہیں جن کو اللہ کی طلب ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ خواص رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ حال دیا تھا، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میرے اس قلب میں شوق ہے اس ذات کی ملاقات کا جو میرا مولا ہے۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے کہ میرے دل میں شوق ہے اس ذات سے ملاقات کا جو میرا مولا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی وہ محبت عطا فرمائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، پھر نیکی کرنا آسان ہوگی، پھر غم برداشت کرنے آسان ہوگے، پھر ہمیں دنیا کے بجائے آخرت اچھی لگے گی۔ اسی کو بتلایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخدود واستعداد للموت قبل نزولی۔ اللہ رب العزت ہمیں صالحین کی یہ صفات عطا فرمائے، اور ایک بڑی تمنا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کے دن صالحین کی قطار میں شامل فرمائے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں جڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ ہی جوڑیں گے۔ الحقنی بالصالحین کا یہی مطلب ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ دعا آئی الحقنی بالصالحین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایک جگہ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک جگہ فرمایا رب اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی اسی گروہ میں شمار فرما دیجئے گا اور قیامت کے دن بھی انہی کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد